اس مووی میں ہمیں راکون نام کی ایک سٹی دکھائی گئی ہے جو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ وہاں سب سے دور ایک انلیگل ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا۔ وہاں ایک کارپوریشن میں کہیں ایکسپیریمنٹ ریسرچ کیے۔ وہاں ڈاکٹرز نے بچوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے بہت سارے بچوں کی جان لے لی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایکسپیریمنٹ کے دوران تمام ڈاکٹرز زومبی میں چینج ہو گئے اور ساتھ ہی اس سٹی میں زومبی وائرس پھیلنے لگا۔ پھر اس سٹی کے آنر نے اس سٹی کو ڈسٹرائے کرنے کا آرڈر دے دیا۔ یہ سٹوری صبح 12 بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور صبح 6 بجے ختم ہوتی ہے۔ کارپوریشن کے تمام ڈاکٹر زومبی میں چینج ہو گئے سوائے ایک ڈاکٹر جو بالکل ٹھیک تھا اور اس کا نام ڈاکٹر ولیم تھا۔ یہ ڈاکٹر آرفن کے بچوں پر انلیگل ایکسپیریمنٹس کرتا تھا۔ یہاں پر اس نے ایک لڑکی پر ایکسپیریمنٹ کیا تھا جو بری طرح سے فیل ہو گیا تھا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے بعد نہ تو وہ لڑکی مری اور نہ ہی اس کی مینٹل کنڈیشن خراب ہوئی، بس اس کی باڈی پوری طرح سے خراب ہو چکی تھی۔ آگے جا کے ہم 2 بچوں کو دیکھتے ہیں جو اس سٹی کے آرفن میں رہتے تھے۔ اس بچی کو رات کو اس آرفن میں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کی شکل اور باڈی بہت بری طرح خراب ہو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ بچی جس کا نام کلیئر ہے وہ بالکل بھی اس لڑکی سے نہیں ڈرتی اور اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور یہ وہی لڑکی تھی جس پر ڈاکٹر نے خراب ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ وہ لڑکی کلیئر کو پیج پر کچھ لکھ کے دیتی ہے جس کو کلیئر بالکل بھی سمجھ نہیں پاتی۔ وہ لڑکی اس گھر میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے ٹینٹ ہاؤس میں رہتی تھی اور جب کلیئر اس ٹینٹ میں جاتی ہے تو وہاں بہت سے ٹوائز دیکھتی ہے جو کچھ عجیب اور ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں ڈاکٹر ولیم آ جاتا ہے اور وہ کلیئر کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو۔ تبھی وہاں کلیئر کا بھائی آ جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ کلیئر کو نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ ڈاکٹر ان دونوں کو اپنے روم میں بھیج دیتا ہے اور اس کے بھائی سے کہتا ہے کہ وہ اپنی بہن کا خیال رکھے کیونکہ نیکسٹ ایکسپیریمنٹ وہ کلیئر پہ کرنے والا تھا۔ رات کو کلیئر اس عجیب سے فیس والی لڑکی کو دیکھتی ہے جو اس کے روم میں ایک کونے میں کھڑی ہوتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب وہ اپنے ڈریم میں دیکھ رہی تھی اور اب کلیئر بڑی ہو گئی تھی اور اس کے بچپن میں کیا کیا ہوا وہ ہم اس مووی میں تھوڑا تھوڑا دیکھتے رہیں گے۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کلیئر کو ایکسپیریمنٹ کے لیے لے جایا جا رہا ہے جہاں سے وہ کسی طرح بھاگ جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس شہر سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے بھائی سے کبھی بھی نہیں ملتی۔ وہ ایک ٹرک ڈرائیور سے لفٹ لے کے اس راکون سٹی میں آتی ہے۔ جب وہ راستے میں ہوتے ہیں تو ڈرائیور سے ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ لڑکی بہت زیادہ زخمی ہو جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے جس کی باڈی سے بہت زیادہ بلڈ نکلنے لگتا ہے۔ پھر کلیئر دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی زندہ ہے تو وہ اس ڈرائیور سے کہتی ہے کہ ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے اور پولیس کو کال کرنی چاہیے، جس پہ وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہاں یہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہاں اس ٹرک ڈرائیور کا ڈاگ بھی ہوتا ہے جو اس لڑکی کو جاتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور وہاں سے جا کے بلڈ چاٹنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی ہے تو وہ آگے اپنے سفر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس نے آج کے دن ہی پولیس کی ڈیوٹی جوائن کی تھی اور آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی، اسی لیے وہ ڈنر کے ٹائم میں بھی سو رہا ہوتا ہے۔ اس کو سویا ہوا دیکھ باقی کے پولیس والے اس کو جگا دیتے ہیں کیونکہ آج اس کا پہلا دن ہوتا ہے اور سب اس کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ سب ان کے فرینڈز ہیں اور ان کی باتوں کو وہ سیریس مت لے کیونکہ یہ سب مذاق کرتے ہیں۔ تبھی وہ لڑکا وہاں دیکھتا ہے کہ جو لیڈی کینٹین میں کھانا سرو کر رہی تھی اس کی آئیز بہت ریڈ ہو رہی تھی اور ان میں سے بلڈ نکل رہا تھا۔ وہ اس لیڈی سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے، جس پہ وہ لیڈی بتاتی ہے کہ اسے خود بھی نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تبھی وہ باہر آ کے ایک کوے کو دیکھتے ہیں جو کہ زومبی بن گیا ہوتا ہے۔ انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی، پھر سب اپنی اپنی ڈیوٹیز پر چلے جاتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں ہم اسی ٹرک ڈرائیور کو دیکھتے ہیں جو کلیئر کو اس کے بھائی کے گھر ڈراپ کرتا ہے اور تبھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ڈاگ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اس کی آنکھوں سے بھی بلڈ نکل رہا ہے۔ اتنے میں وہ ڈاگ اسے کاٹ لیتا ہے
اور وہ ڈرائیور اپنا ٹرک لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیئر اپنے بھائی کے گھر میں نوک کرتی ہے اور کوئی بھی ڈور اوپن نہیں کرتا۔ پھر وہ اپنے بھائی کے گھر کے سامنے والے گھر میں ایک بچے اور ایک عورت کو دیکھتی ہے جس کے سر پہ کوئی ہیئرز نہیں ہوتے اور اس کا ڈریس بھی بہت عجیب ہوتا ہے۔ وہ دونوں کلیئر کو بہت عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کلیئر ایک نائف کی ہیلپ سے ڈور اوپن کر کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی ایک پولیس آفیسر بن چکا ہے۔ تبھی اس کا بھائی آتا ہے جو شاور لینے کی وجہ سے ڈور اوپن نہیں کر سکا تھا۔ پھر وہ کلیئر سے پوچھتا ہے کہ وہ اندر کیسے آئی، جس پہ وہ بتاتی ہے کہ نائف کی ہیلپ سے اس نے ڈور کو اوپن کر لیا۔ وہ کلیئر سے غصہ ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم سے اس نے ایک بار بھی اپنے بھائی کا پتہ نہیں کیا۔ پھر وہ اپنے بھائی کو ایک ویڈیو دکھاتی ہے جس میں بتاتے ہیں کہ یہاں پانی میں ایک وائرس پھیل چکا ہے، اور وہ راستے میں ہونے والے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں بھی بتاتی ہے جس پہ اس کا بھائی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ وہاں دوسری طرف ہم اسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسے ریڈ الرٹ کا پتہ چلتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ رکون شہر سے بھاگنے لگتا ہے۔ وہاں کلیئر اور اس کے بھائی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ پورے شہر کو ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے اور کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ وہ پولیس آفیسر ہے اور اسے جانا ہوگا۔ وہ کلیئر سے کہتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے اور اس کی بائک کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ کلیئر جب باہر دیکھتی ہے تو اسے وہی عورت نظر آتی ہے جس کے گھر کے سامنے رہتی تھی۔ اس کے ہاتھوں پہ بلڈ لگا ہوتا ہے اور وہ کچھ لکھ رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں وہ بچہ بھاگتا ہوا کلیئر کے گھر کے اندر آتا ہے اور اس کے ٹیبل کے نیچے چھپ جاتا ہے، جس پہ کلیئر اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کوئی ہیلپ چاہیے، جس پہ وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ ہیلپ کی ضرورت تمہیں پڑے گی۔ تبھی وہاں وہی عورت آ جاتی ہے جو کلیئر پر اٹیک کر دیتی ہے۔ کلیئر اس سے بچ کے اپنے بھائی کی بائک لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم کلیئر کے بھائی کو پولیس اسٹیشن میں دیکھتے ہیں۔ تبھی ان کا چیف انہیں بتاتا ہے کہ ایکسپینسو مینشن میں انویسٹیگیشن کے لیے ان کی ٹیم گئی تھی، مگر ان کی کوئی بھی خبر نہیں ملی، نہ ہی ان سے کوئی کانٹیکٹ ہو پا رہا ہے، اور اب وہ چیف دوسری ٹیم کو پتہ لگانے بھیجنے لگتا ہے۔ اس ٹیم میں 5 ممبرز ہوتے ہیں اور اس ٹیم میں کلیئر کا بھائی بھی ہوتا ہے۔ اس ٹیم میں ایک پائلٹ ہوتا ہے اور اسی ٹیم میں ایک آفیسر بھی ہوتا ہے جس کو ایک میسج ملتا ہے، جس کے بعد وہ اپنا لاکر کھولتا ہے جس پہ وہ ایک میسج دیکھتا ہے۔ اس کو اس مینشن میں جانے کے لیے اس میسج کو فالو کرنا ہوگا اور رکون سٹی صبح 6 بجے ختم ہو جائے گی۔ اس آفیسر کو کسی نے سیکریٹ کانٹریکٹ دیا ہوا تھا کہ اس نے مینشن سے وائرس کو لے کر آنا ہے، جس کے بدلے میں وہ اسے بہت سارے پیسے ملیں گے۔ اب وہ آفیسر اس بات کو کسی کو بھی نہیں بتاتا۔ اس بات کی انفارمیشن کسی بھی ٹیم آفیسر کے پاس نہیں ہوتی۔ نیکسٹ سین میں ہم ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کی ساری محنت کو برباد کر دیا۔ تبھی ان کی کار کے سامنے بائک پہ کلیئر آ جاتی ہے جو کہ اس ڈاکٹر کو پہچان لیتی ہے، مگر وہ ڈاکٹر شاید کلیئر کو نہیں پہچان پاتا۔ تبھی کلیئر سامنے ایک گھر میں عورت کو دیکھتی ہے جو زومبی میں چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ وہاں ٹرک ڈرائیور اور اس کا ڈاگ دونوں کی آئیز ریڈ ہو گئی ہوتی ہیں اور ان پہ بھی زومبی وائرس کا اثر ہو گیا ہے۔ وہ ٹرک ڈرائیور ٹرک لے کے سیدھا پولیس اسٹیشن جا رہا ہوتا ہے اور اس کا ٹرک ٹکرانے سے پورے ٹرک میں آگ لگ جاتی ہے اور اس ڈرائیور کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ اس کی پوری باڈی جلنے لگتی ہے اور وہ اسی طرح پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسے دیکھ کے وہاں پولیس آفیسر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، پر وہاں پہ موجود دوسرے پولیس آفیسر کو سب کچھ پتہ چل چکا ہوتا تھا، اس لیے وہ آفیسر کو کہتا ہے کہ اس کی آگ بجھا کے گیٹ کو لاک کر دے تاکہ اور کوئی اندر نہ آ سکے۔ اس آفیسر کو شاید پہلے سے ہی پتا تھا کہ پورے سٹی کے لوگ زومبی بن رہے ہیں، لیکن اس نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی اور وہ اکیلے ہی سارا سامان لے کے یہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ تبھی دوسرا پولیس آفیسر اس سے کہتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں سنبھال پائے گا، مگر پھر بھی وہ اسے اکیلا چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مگر جب وہ آفیسر اس سٹی کے بارڈر پہنچتا ہے تو وہاں گارڈ موجود ہوتے ہیں جو کسی کو بھی اس سٹی سے باہر جانے نہیں دے رہے تھے، اور وہ اس آفیسر کو واپس جانے کو کہتے ہیں،
جب وہ اپنی کار کو بیک نہیں کرتا تو وہ لوگ اس پہ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے اس پولیس آفیسر کو دوبارہ پولیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے۔ وہیں وہ دیکھتا ہے کہ پولیس اسٹیشن کے گیٹ پر بہت سارے زومبیز آ گئے ہیں۔ وہ کار پارکنگ میں جاتا ہے اور کار پارک کرنے لگتا ہے کہ کار پارکنگ میں وہ اسی ڈاگ کو دیکھتا ہے جو کہ اس ٹرک ڈرائیور کا تھا۔ وہ ڈاگ جو زومبی بن چکا تھا وہ اس آفیسر کو گھیر لیتا ہے، تبھی وہاں پر کلیئر آ جاتی ہے اور وہ اس آفیسر کو بچا لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے زومبیز گیٹ پہ آ گئے ہیں اور گیٹ کو پش کر رہے ہیں، تبھی کچھ دیر میں ان کا گیٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں اب ہم اس ٹیم کو دیکھتے ہیں جو مینشن میں آ جاتی ہے۔ انہیں اس پرانی ٹیم کی کار ملتی ہے جو بہت ہی بری کنڈیشن میں ہوتی ہے، اس لیے اب نیو ٹیم کو پوری پروٹیکشن کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ آگے جا کے ہم ایک زومبی کو دیکھتے ہیں جس نے ڈاکٹر کا کوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ اسی آفیسر کو کھا رہا ہے۔ وہ اس زومبی کو مار دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آفیسر ابھی بھی زندہ ہے جسے وہ زومبی کھا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک آفیسر جو کہ پائلٹ ہوتا ہے وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوتا ہے جسے ایک زومبی آ کے وہیں پہ پکڑ لیتا ہے۔ وہ آفیسر جسے میسج آیا تھا وہ اس وائرس کو ڈھونڈ رہا تھا اور وہ وہاں اندر آ کے وہاں پہ رکھے پیانو کو بجانے لگتا ہے، جس کے بعد وہاں سیکرٹ ڈور اوپن ہو جاتا ہے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں جس پائلٹ کو زومبی نے بائٹ کیا تھا وہ اپنا ہیلی کاپٹر لے کے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے، مگر وہ زیادہ دور نہیں جا پاتا اور وہی مینشن میں اس کا جہاز کریش ہو جاتا ہے اور وہ لیڈی آفیسر دوسرے پولیس آفیسر کو بچا لیتی ہے۔ وہ پولیس آفیسر کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ وہ اس لیڈی آفیسر کو بتاتا ہے کہ اسے پی ڈی آئی کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، تو وہ پولیس آفیسر اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ اسے ایک کام دیا گیا ہے جس کے بدلے میں اسے بہت سارے پیسے ملیں گے، اور اسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اسے پیسے چاہیے جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ پولیس آفیسر غصے میں آ جاتی ہے کہ اچانک ایک زومبی اس پولیس آفیسر پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ آفیسر اسے بچا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے اکیلا چھوڑ کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سے زومبیز آفیسرز پہ اٹیک کر دیتے ہیں جن میں کلیئر کا بھائی اور دوسرے آفیسرز تھے۔ دوسرے تمام آفیسرز مارے جاتے ہیں پر کلیئر کا بھائی بچ جاتا ہے اور وہ زومبی سے لڑ رہا ہوتا ہے، تبھی وہاں وہ پولیس آفیسر آ جاتی ہے اور وہ کلیئر کے بھائی کو بچا لیتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ ایک آفیسر جا چکا ہے اور باقی سب مر گئے ہیں، اسی لیے انہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جس نے اس وائرس کے بارے میں بتایا تھا۔ اس آدمی کو ایک لاک اپ میں لاک کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اس آفیسر سے یہ لاک اپ اوپن کرنے کو کہتا ہے، لیکن جب وہ آفیسر لاک اپ اوپن نہیں کرتا تو وہ اس سے اس کی گن لے لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ آفیسر سے لاک اپ اوپن کرنے کو کہتا ہے۔ لاک اپ اوپن ہونے کے بعد ایک زومبی اس آدمی پہ اٹیک کر دیتا ہے جو لاک اپ میں بند تھا۔ اس کے بعد وہ زومبی اس آفیسر پہ اٹیک کرنے لگتا ہے جسے کلیئر بچا لیتی ہے۔ پھر جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ آدمی جسے وائرس کی ساری انفارمیشن تھی وہ مر چکا ہے تو وہ بہت سیڈ ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس ہی زومبی وائرس کے بارے میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ سب لوگ یہاں سے باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کیونکہ کلیئر جانتی تھی کہ اس وائرس کی سٹوری اسی کارپوریشن سے سٹارٹ ہوئی ہے اور یہاں پر کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہوگا جس سے لوگ یہاں سے بھاگتے ہوں گے۔ تبھی اس پولیس آفیسر کو وہ لڑکی نظر آتی ہے جس پہ رونگ ایکسپیریمنٹ کر کے اس کی باڈی کو خراب کر دیا گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کو کلیئر نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی اور اتنے سالوں بعد وہ جانوروں کی طرح یہاں بند تھی۔ وہ زومبی کا مقابلہ کرتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے۔ جب کلیئر اس سے بات کرتی ہے تو وہ اس کو پہچان لیتی ہے اور اسے ایک سیکرٹ لاک کی دیتی ہے۔ اب کلیئر وہاں آنے کے بعد اپنے بچپن کی تمام بری یادیں یاد کرنے لگتی ہے۔ اب اسے آگے جا کے ایک پروجیکٹر ملتا ہے جس میں ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنے 2 ٹوینس بھائیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، شاید ڈاکٹر نے ایکسپیریمنٹ سے پہلے یہ ویڈیو بنائی تھی۔ انہیں وہاں سے ایک فائل ملتی ہے جہاں ان تمام بچوں کے نام تھے جن پہ ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں۔ وہ غصے میں ان تمام فائلز کو پھاڑ دیتی ہے۔ نیکسٹ سینز میں ہم ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ وائرس کا سیمپل دیکھنے کے لیے لیب میں آیا تھا۔
وہاں پہ ایک لڑکی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا جس کی باڈی پہ بہت سے کٹس کے نشان تھے، مگر وہ لڑکی ابھی بھی زندہ تھی اور ہوش میں تھی اور اس کی سانسیں رک رک کے چل رہی تھی، جسے دیکھ کے ڈاکٹر کی وائف اور اس کی بیٹی ڈر جاتے ہیں۔ اب اس ڈاکٹر کی وائف انہیں وہاں سے جانے کا بولتی ہے، مگر ڈاکٹر ولیم ان سے کہتا ہے کہ وہ اسے ایسے چھوڑ کے یہاں سے نہیں جانے والا۔ تبھی وہاں وہ آفیسر بھی آ جاتا ہے جو اس وائرس کا سیمپل لینے آیا تھا۔ تبھی وہ ڈاکٹر اس آفیسر پہ گولی چلا دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ آفیسر بھی ڈاکٹر کو شوٹ کر دیتا ہے۔ تبھی ڈاکٹر ولیم مرنے لگتا ہے اور اپنی وائف سے وائرس مانگتا ہے۔ اس کو وائرس دینے کے بعد ڈاکٹر کی وائف اس آفیسر کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، مگر آفیسر ڈائریکٹ اس کے سر میں شوٹ کر دیتا ہے اور وہ وہیں مر جاتی ہے۔ ڈاکٹر کی بیٹی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پہلے تو ڈاکٹر کی بیٹی چھپ جاتی ہے، لیکن پھر وہ پیچھے سے آفیسر کو مارنے لگتی ہے۔ وہ آفیسر ڈاکٹر کی بیٹی کو بھی مارنے والا ہوتا ہے۔ وہ آفیسر اسے ایک انڈر گراؤنڈ ٹرین کا راستہ بتاتا ہے اور اس سٹی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور انہیں یہاں 6 بجے سے پہلے نکلنا ہوگا، کیونکہ 6 بجے یہ پوری سٹی ڈسٹرائے ہو جائے گی اور وہ سب پھر وہاں سے ٹرین کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ڈاکٹر ولیم آ جاتا ہے جو ایک بہت خطرناک زومبی میں چینج ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے خود کو وائرس کا انجیکشن لگا لیا تھا جس سے وہ ایک خطرناک مونسٹر میں چینج ہو جاتا ہے۔ وہ سب لوگ جس راستے سے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ راستہ بہت تنگ ہوتا ہے، سب وہاں سے نکل جاتے ہیں، مگر کلیئر کا بھائی پیچھے ہی رہ جاتا ہے اور ڈاکٹر ولیم اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ اسے مارنا چاہتا تھا۔ وہ کلیئر کے بھائی کو مارنے والا ہوتا ہے کہ وہاں کلیئر آ جاتی ہے اور وہ اپنا بچپن کا بدلہ لے لیتی ہے اور ڈاکٹر ولیم سے کہتی ہے کہ میرے بھائی سے دور رہو۔ تب بھی ڈاکٹر ولیم کو یاد آتا ہے کہ یہ وہی بچے ہیں جو اورفن میں رہتے تھے اور اس کے بعد وہ سب لوگ ٹرین میں پہنچ جاتے ہیں اور کسی طرح اس ٹرین کو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ سب لوگ راکون سٹی سے باہر نکلنے ہی لگتے ہیں کہ 6 بج جاتے ہیں اور مینشن میں زوردار ایک دھماکہ ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پوری سٹی میں پھیل جاتا ہے۔ ٹرین میں بیٹھے وہ لوگ دھماکے کی آواز کو سن سکتے تھے۔ تبھی وہاں مونسٹر ولیم آ جاتا ہے اور وہ کلیئر کو پکڑ لیتا ہے۔ کلیئر اپنے ہاتھ میں نائف کی ہیلپ سے ڈاکٹر ولیم کو زخمی کر دیتی ہے، پھر وہ کلیئر کے بھائی کی طرف جاتا ہے۔ کلیئر کا بھائی گن سے اس پہ فائر کرتا ہے، مگر گن کا اس مونسٹر پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور اس کی گن کی تمام بلٹس بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تبھی وہاں ایک آفیسر راکٹ لانچر کے ساتھ آتا ہے اور اس مونسٹر پہ فائر کر دیتا ہے، جس سے پوری سٹی میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور کچھ ہی سیکنڈز میں ساری سٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ سب انڈر گراؤنڈ ٹرین میں ہونے کی وجہ سے بچ جاتے ہیں۔ فائنلی یہاں مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے اور لاسٹ میں رکون سٹی کی سٹوری بھی ختم ہو جاتی ہے اور سب لوگ بچ کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور سٹوری بھی یہیں پہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ مووی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔